حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے. ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد ہے. آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کرنے پورے حج کو. ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا. طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جاتے ہیں. رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا، تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے، کندھے چکا کے، اس طرح طواف کرو. پہلے چکر رمل کے لگاؤ. اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے. لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے. مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے. کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا. آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم ماڑے نہیں تگڑے ہیں. ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے. اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی. جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی، معلول ختم نہیں ہوا. چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں. گو کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے. تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے. ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی. اب طواف کر لیں تو حجر اسود کو چومنا ہے. حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا، اور اس کو بھر بھر کے چوما جاتا ہے. انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے. تو کیا کشش ہے اس پتھر میں؟ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا. اب حجر اسود کے بعد آئیں مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مصلی بنا لو. کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے. میرے گھر کا طواف کر لیا، لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی وہاں نہ آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے. کہ اس کو مصلی بنا لو. قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو. یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، حج بھی قبول کر لے گا. ذرا غور کیجئے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، پتھروں سے ہٹایا ہے، پتھر توڑے گئے، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے. پتھروں سے دور کیا، ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے. کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں، کسی کے لب لگے ہیں، اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے. اب آگے آئیے، چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کھڑے ہو کے پئیں، جو دعا مانگے پوری ہوگی، جس نیت سے پئیں پوری ہوگی. دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری ہیں، وہ کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ. تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا، باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا، لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پئیں، اس کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے. باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضرت خلیل کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کے بوسے لیے، ان کے قدموں کے بوسے لیے. اور جس نیت سے پیو، علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے. آگے آج صفا مروہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا ہے. صفا مروہ نصف میل کی دوڑ ہے اور 7 چکر میں 3.5 میل بن جاتے ہیں. حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا، اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد و زن. جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڑیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کو کھینچا جا رہا ہے، وہ بھی دوڑ رہے ہیں. میلین اخضرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے. دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ دوڑے جا رہے ہیں، مقصد کیا؟ حضرت ہاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا. حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی. اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے، ماں بیٹا، باپ بیٹا اکٹھے دوڑ رہے ہیں، پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں.
تو کیا یہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں. بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں. یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. جب سائی مکمل کر لیں تو قصر کرائیں یا حلق کروائیں، سر منڈوا دیں. یہ سر کیوں منڈوایا گیا؟ اس لیے کہ بال اتر جائیں، پھر غسل ہوگا، احرام اتر جائے گا تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، بال اتر جائیں گے. یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا. لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پہ گنجا ہے، اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے، اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی استرا لے اور اپنے سر پہ پھیرے. امراض الموسیٰ للکوسیٰ فی الحج، وہ لے استرا اور اپنے سر کے اوپر، جلد کے اوپر خالی پھیرے. کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے، سر پہ تو بال بھی نہیں، استرا پھیر رہا ہے. بال ہوں تو استرا پھیرے، تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لیے استرا کوئی نہیں پھیرتا. یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیں پورا حج، دیکھ لیں رمی جمار، دیکھ لیں شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان، حاجی کو نظر آتا ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو. یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں. تو پورا حج دیکھ لیں، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے. یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا.